اور سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی قربانی کو خوش دلی کے ساتھ اور ثواب پانے کی نیت سے کیا تو جانتے ہو اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اس کی جو قربانی ہے وہ حجاب ہو جائے گی، اسے روک دیا جائے گا۔ جو اس نے قربانیاں کی تھی، اگر کسی بدعمالی کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا تو سواری رکاوٹ ہو جائے گی، لہذا تو اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو، ثواب پانے کی نیت سے کی جائے اور خوش دلی کے ساتھ کی جائے۔ اب قربانی کرنے کے بعد دل میں کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی برے خیالات تمہارے دل میں پیدا نہ ہو۔ تمہارے دل میں جب بھی کوئی بات پیدا ہوگی خوشی ہوگی، تمہارا دل اندر سے خوش ہوگا۔ نیکی وہی ہوتی ہے جس کو کرنے کے بعد دل کو سکون حاصل ہو، دل خوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید قربانی کے دن جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، قربانی میں جو مال خرچ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مال سب سے زیادہ محبوب و پیارا ہوتا ہے۔ اس دن یوم نحر والے دن وہ مال زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قربانی کی جاتی ہے، اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جہاں اجر و ثواب بھی مل رہا ہے اور ساتھ ساتھ مغفرت بھی بولیے ہو رہی ہے۔ کون سے گناہوں کے؟ جو سابقہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کریں۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا تھا، نماز عید پڑھائی، مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، انہوں نے جانور ذبح کر دیا۔ حضور صلی سلام نے پوچھا، یہ جانور کس نے ذبح کیا ہے؟ ابھی سلام پھیرا نہیں تھا، معلوم ہوا کہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے ذبح کیا۔ حضور نے فرمایا، جاؤ قربانی پھر سے کرو، قربانی پھر سے کرو۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس متبادل کوئی جانور نہیں ہے کہ جس کو میں ذبح کر لوں۔ ہاں، میرے پاس ایک بکری ہے جو 6 ماہ کی ہے۔ کتنے ماہ کی ہے؟ 6 ماہ کی۔ اور عمر کیا ہونی چاہیے؟ 1 سال۔ 1 سال سے کم اگر ایک دن بھی ہوا اس کی قربانی جائز بولیے نہیں ہوگی۔ پھر حضور صلی سلام نے پوچھا، اتنی جلدی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ قربانی اتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کے رسول سے آگے ہی تو بڑھنا تھا۔ اب کسی کام میں اللہ کے رسول سے آگے بولیے نہیں بڑھنا، تو انہوں نے قربانی کر لی۔ حضور نے فرمایا، بھائی اب دوسرا جانور ذبح کرو۔ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس متبادل جانور نہیں ہے، ہاں 6 ماہ کی ایک بکری ہے۔ حضور نے فرمایا، بس تو اس کو ذبح کر لے، تو اس کو ذبح کر لے، اور سن، وہ صرف سوائے تیرے کسی اور کے لیے جائز بولیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہ حدیث تو یہاں ہوئی، لیکن اس میں بات کیا ثابت ہوئی؟ وہ یہ ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی ہے، آپ صاحب اختیار ہیں، شریعت میں جس کے لیے جو چاہے آپ مقرر فرماتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں،
شریعت میں جس کے لیے جو چاہے مقرر فرما دیں، یا آپ کو اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، تو ان کے لیے جائز تھا، کسی اور کے لیے جائزہ کرنا جائز نہیں تھا۔ حضرات محترم، آج کا درس ہم یہاں ختم کرتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور حدیثیں بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہفتے سے پھر قربانی کے مسائل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔